سب سے پہلے تو پرائم منسٹر صاحب کے سامنے ہم نے فگرز رکھی کہ ہمارے پاس کتنے بیڈز اویلیبل ہیں، اور الحمدللہ اس وقت تقریباً 10,000 بیڈز جو صرف مخصوص ہم نے کووڈ کے لیے پورے پنجاب میں کیے تھے وہ ہمارے پاس بیڈز تیار ہیں۔ اس وقت جو ہمارے پاس مریض داخل ہیں وہ تقریباً 3,055 ہیں، پورے پنجاب کی میں بات کر رہی ہوں، اور جن میں کرٹیکل لوگ جو ہیں وہ 215 ہیں، اور 193 لوگ جو ہیں وہ وینٹیلیٹرز پہ ہیں۔ جہاں تک وینٹیلیٹرز کا تعلق ہے وہاں ہم نے 540 وینٹیلیٹرز جو تھے ان کو مخصوص کیا ہوا تھا اپنے مریضوں کے لیے۔ تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 193 جو ہیں وہ لوگ وینٹیلیٹرز پہ ہیں، تو باقی وینٹیلیٹرز اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں اور ویکنٹ ہیں۔ لاہور کو ہم ایک ڈیفرنٹ پوزیشن میں دیکھ رہے تھے، یہ میں نے آپ کو باقی کا جہاں لاہور کا تعلق ہے وہاں ہمارے پاس پبلک سیکٹر کے اندر تقریباً 197 وینٹیلیٹرز اور پرائیویٹ میں 104 ہیں، اور ان میں 63 ویکنٹ ہیں پبلک سیکٹر میں، اور 72 جو ہیں وہ اویلیبل ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر۔ جی جہاں تک ہائی ڈپینڈنسی بیڈز کا تعلق ہے وہ ہمارے پاس تقریباً 502 بیڈز جو ہیں وہ اس وقت ہمارے پاس ویکنٹ ہیں۔ تو ہمارے پاس اس وقت جو کیپیسٹی ہے اپنے ہاسپٹلز کی وہ تقریباً 30 سے 40% شہروں کے اندر تھوڑی کم، اور باقی ہمارے جو اپنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز وغیرہ جی ان کو ملا کے بٹوین 40% ویکینسیز ہیں۔ اگر ہم جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر ہم پرہیز کریں یا احتیاط کریں تو ہم اپنی ٹرانسمیشن روک سکتے ہیں، اور یہ نمبر آف بیڈز جو ہیں وہ ہمارے لیے اگلے ہفتے 10 دن کے لیے کافی رہیں گے۔ لیکن آج ہم بڑے مشکور ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے NDMA کے تھرو کہا ہے 1,000 آکسیجنیٹڈ بیڈز which makes it as a part of high dependency units، یعنی جن میں آپ پریشرائز آکسیجن آپ کو چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ اس بیماری کی ایک سب سے بڑا علاج جو ہے یہ کیونکہ لنگس پہ یعنی پھیپھڑوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے، تو اس کی جو سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر آپ پریشر سے آکسیجن دیں اور سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ دیں تو بہت سارے مریض ریکور کرتے ہیں۔ تو آج انہوں نے کہا ہے کہ جی 1,000 بیڈ اگلے اس مہینے کے آخر تک مزید NDMA تیار کرے گا، اور جولائی کے مہینے کے اندر 1,000 اور بیڈ یعنی تقریباً 2,000 بیڈ پورے پنجاب کے اندر جن کو ہائی ڈپینڈنسی یونٹس کہتے ہیں یا پریشرائز آکسیجن کے کہتے ہیں، اور اسی کے جتنی اس کی پرسنٹیج کے اندر وینٹس ہیں ان کی بھی اسی طرح سے انسٹالیشن ہوگی۔ ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ جی ایکٹیمرا ایک ٹرائل ڈرگ ہے جس کے بڑے اچھے نتائج آ رہے تھے۔ پرائم منسٹر صاحب کے سامنے ہم نے اپلیکیشن آج سے 2 دن پہلے بھجوائی تھی کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ روش جو مین اس کا امپورٹر ہے یا مین پروڈیوسر ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پہ پابندی ہے کہ ڈراپ کی طرف سے کہ ہم صرف جاپان سے امپورٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم امریکہ سے نہیں کر سکتے، اور ڈراپ کی طرف سے پابندی تھی، اور ان کے کہنے کے مطابق یہ تھا کہ جاپان میں اتنی میڈیسن نہیں بن سکتی کہ جو ہمارے لیے کافی ہو۔ تو سر ہم بہت زیادہ مشکور ہیں کہ آپ کی کاوش سے آج وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے، اور ڈراپ نے اجازت دے دی ہے کہ ہم امریکہ سے ایکٹیمرا کے انجیکشنز جو ہیں وہ مزید امپورٹ کریں۔ اس کی وجہ سے میں لوگوں کو ذرا تسلی اس بات کی دینے چاہتی ہوں کہ یہ ٹیکے تو آ جائیں گے، لیکن خدا را یہ ٹرائل ہو رہی ہے، اس کے اوپر یہ ٹرائل انجیکشنز ہیں تو ضرور سے فرق پڑتا ہوگا، لیکن جب تک ہم یہ کم سے کم 1000 مریضوں کا علاج نہیں کریں گے ہم کوئی پازیٹیو رزلٹ آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ ٹیکہ ہر بندے کو نہیں لگنا، اس کے لیے ایک پراپر پروٹوکول بن چکا ہے، اور پراپر پروٹوکول دے دیا گیا ہے، اور کئی لوگوں کو یہ نقصان بھی دے سکتا ہے، جیسے اگر خدا نخواستہ کسی کو سیپٹیسیمیا ہو یعنی انفیکشن بہت زیادہ بڑی بھی ہو، یا خدا نخواستہ ٹیوبرکلوسس ہو، تو اس کا ایڈورس افیکٹ ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہت دھیان سے بغیر پرسکرپشن کے یہ بالکل میڈیسن استعمال نہیں کرنی دے گی، اس کے اوپر باقاعدہ ہم نے پروٹوکول کیا ہے۔ اور میں یہ بھی بتاتی چلی جاؤں آپ کو کہ آج ہمارے سامنے کچھ کیسز آئے ہیں جہاں یہ ٹیکے بلیک میں بیچے گئے ہیں، ان کے خلاف پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں کہا ہے
اور ہم انشاءاللہ سخت اقدام اٹھائیں گے اور ان کو سخت سزا ملے گی. کہ افسوس کی بات ہے کہ آج جب پاکستان اس مشکل میں سے گزر رہا ہے تو آپ لوگ پیسے کمانے کی کوشش ان ٹیکوں سے کر رہے ہیں. آخری بات یہ ہے کہ آکسیجن کے لیے سر ہم بڑے مشکور ہیں کہ آلریڈی وہ جس طرح آپ نے اسد عمر صاحب سے کہا ہے کہ uninterrupted supply of oxygen will also be there. So this is all for the reassurance of the people.